بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر 73 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اور ان کی خدمات۔ اس سے گزشتہ اسباق میں ہم نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تفصیل پڑھی تھی، تو آج کے سبق میں ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعارف تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو آئیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام احمد تھا، ابن تیمیہ کے نام سے معروف تھے، یعنی کہ یہ ان کا عرف تھا۔ کنیت ابو العباس تھی اور لقب تقی الدین تھا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو ولادت ہے وہ شام کے ایک شہر حیران میں ہوئی ہے 661 ہجری 10 ربیع الاول کو۔ یعنی یہ جو شہر ہے حیران، جو کہ شام کا ایک شہر ہے، ایک ضلع ہے، یہاں پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی۔ جب حیران پر تاتاریوں نے یہ الغار کی تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے والد جو تھے عبد الحلیم، انہوں نے اپنے خاندان کے ہمراہ حیران سے دمشق کی طرف ہجرت کر دی۔ یہ بھی چھوٹے ہی تھے، یعنی کہ 55 کی عمر میں تھے، تو تاتاریوں نے جو ہے وہ حیران پر قبضے کے لیے الغار کی، جنگ کے لیے آئے، تو وہاں سے لوگوں نے جو ہے وہ ہجرت کی۔ بہت زیادہ لوگ جو ہے انہوں نے جان بچائی اپنی بھاگ کر۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو والد تھے امام عبد الحلیم، جو خود بھی ایک محدث اور مفسر تھے، انہوں نے جو ہے وہ اپنے خاندان کے ہمراہ وہاں سے ہجرت کر لی، اور ہجرت کر کے دمشق آ گئے۔ جب دمشق آئے وہ، تو دمشق میں ہی ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ حالانکہ حیران میں بھی ان کی تعلیم شروع ہو چکی تھی، لیکن باقاعدہ آغاز جو ہے وہ دمشق میں آ کر ہوا ہے، اور دارالحدیث السکریہ میں ان کی تعلیم کی ابتدا ہوئی، جو کہ ایک وہاں کی عظیم دینی درسگاہ تھی، وہاں پہ ان کی جو ہے وہ تعلیم کی ابتدا ہوئی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو خاندان تھا وہ غیر معمولی حافظے کی نعمت سے پہرور ہونے میں مشہور و معروف تھا، یعنی کہ پورا خاندان ہی جو ہے وہ ذہین تھا۔ خود ان کے والد بھی، ان کے دادا بھی جو ہے وہ ذہین تھے، اور خود ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ذہین تھے، وہ خود بھی بڑی ذہانت کے، بڑے حافظے کے مالک تھے۔ دارالحدیث السکریہ اور مدرسہ الحنبلیہ کے فاضل اساتذہ سے استفادے کے بعد دوسرے علمی مراکز سے بھی کسب فیض کیا، یعنی کہ ایک تو وہ جو دارالحدیث السکریہ تھا دمشق کا، اور اس طرح مدرسہ الحنبلیہ جو تھا، ان مدارس کے جو اساتذہ تھے، جو بڑے بڑے اساتذہ، بڑے بڑے اپنے وقت کے علماء تھے، ان سے استفادہ بھی کیا۔ اور اس کے علاوہ دوسرے جو علمی مراکز تھے دمشق کے، اور چونکہ ایک دین کا مرکز رہا ہے دمشق، اور وہاں پر بڑے بڑے علماء صوفیاء کا جو ہے وہ مرکز تھا، تو وہاں پہ بڑے لوگ پائے جاتے تھے، اور اپنے فن کے ماہرین تھے، علوم شریعت کے بڑے فاضلین تھے، تو ان سے دوسرے علمی مراکز میں جا کر بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کسب فیض کیا ہے، وہاں سے بھی فیض حاصل کیا ہے، تعلیم حاصل کی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو محبوب مشغلہ تھا وہ تفسیر کا تھا۔ قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ انہیں اس حوالے سے دلی طور پر شغف تھا، اور اس میں جو ہے وہ بڑا انہماک رکھتے تھے۔ جب جیل میں تھے، جب ان کو جو ہے وہ ان کے ابتلا کا زمانہ تھا، جیل میں تھے، تو انہوں نے وہاں پر اصول تفسیر بھی جو ہے وہ لکھی ہیں، اور قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی ہے، اور وہاں پر ان کو جو ہے وہ فرصت ملی، تو اس میں ان کا جو محبوب مشغلہ ہوتا تھا وہ قرآن مجید کی تفسیر ہوا کرتی تھی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو اساتذہ ہیں، جو انہوں نے دمشق میں رہ کر یا دوسرے علاقوں میں جا کر علم حاصل کیا ہے، جن شیوخ سے احادیث نقل کی ہیں، اور ان سے جو ہے وہ کسب فیض کیا ہے، ان کی تعداد 200 سے متجاوز ہے، یعنی کہ اتنے زیادہ علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ جب ابن تیمیہ کی عمر 22 سال تھی، ان کے والد
کا انتقال ہو گیا تو ان کے والد کے انتقال کے بعد دارالحدیث السکریہ کا شیخ الحدیث جو ہے وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو مقرر کیا گیا۔ اس زمانے میں جو ہے وہ شیوخ الحدیث جو ہوتے تھے وہ سرکاری طور پر نومینیٹ ہوتے تھے اور حکومت کی طرف سے ان کا تقرر ہوتا تھا، تو ان کے جو والد تھے امام عبد الحلیم وہ دارالحدیث السکریہ کے چونکہ شیخ الحدیث تھے، تو ان کی وفات کے بعد صرف 22 سال کی عمر میں ہی ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو وہاں پر شیخ الحدیث مقرر کیا گیا۔ جب ان کی عمر 30 سال تھی تو انہیں قاضی القضات کے عہدے کی پیشکش کی گئی، انہیں قاضی القضات کا عہدہ جو ہے وہ پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے نہیں لیا اور اس سے انکار کر دیا، یعنی کہ چیف جسٹس بنانے کی ان کو پیشکش ہوئی لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ دمشق کے اندر جو ہے وہ ایک واقعہ پیش آیا، ایک عیسائی کی طرف سے توہین رسالت کی گئی، اور ہوا یوں کہ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور کچھ لوگوں کو لے کر جو ہے وہ حاکم کے دربار میں چلے گئے اور کہا کہ اس کو سزا دیں۔ تو اسی وقت حاکم دمشق نے اس کو بلایا، اس عیسائی کو بلا کر اس کو جو ہے وہ سزا لگائی اور اس کو جو ہے وہ اس کی درگت بنائی، تو فوراً اس نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کوشش سے ہی اس کو سزا ہوئی ہے۔ تو یہ عیسائی جس نے توہین رسالت کی تھی اس کو سزا انہوں نے دلوائی، اور پھر بعد میں لوگوں نے اعتراض کیا کہ وہ تو ظاہر سی بات ہے پہلے تھوڑی دیر پہلے وہ عیسائی تھا، وہ ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوا ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں جب یہ سارا واقعہ ہوا اور سب کچھ ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ اس مسئلے پر الصارم المسلول علی شاتم الرسول کے نام سے کتاب لکھی، اور اس کے اندر یہ واضح کیا کہ شاتم رسول جو ہے اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہے۔ یہ کتاب کا ٹائٹل ہے جو کتاب ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس عنوان سے لکھی ہے، اور اس میں دلائل سے انہوں نے شاتم رسول کی سزا قتل جو ہے وہ ثابت کی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی دوسری سزا نہیں ہو سکتی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، توہین رسالت کا مرتکب ہو، اس کی سزا ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف قتل ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس طرح صاحب قلم تھے اسی طرح صاحب سیف بھی تھے، اور جس طرح انہوں نے قلم کے میدان میں کارنامے سر انجام دیے ہیں، تو اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ جہاد کے میدان میں بھی کارنامے سر انجام دیے ہیں، یعنی جس طرح وہ میدان قلم کے شاہ سوار تھے اسی طرح میدان جہاد کے بھی شاہ سوار تھے۔ انہوں نے میدان جہاد کے اندر بھی کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ قلم دوات کے ذریعے سے بھی انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی ہے، اور تلوار کے ذریعے سے بھی دین اسلام کی خدمت کی ہے۔ 700 ہجری میں جب تاتاریوں نے شام پر دوبارہ حملہ کیا، ایک تو وہ حملہ تھا جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بچپن کے زمانے میں ہوا تھا حیران پر، جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا۔ اب تاتاریوں کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں تاتاریوں کو جو ہے وہ اکثر دنیا پر غلبہ حاصل تھا، مسلمانوں کو تحقیر کرنا اور ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا، ان کی حکومتوں پہ حملے کرنا، یہ ان کا مشغلہ تھا۔ تو انہوں نے شام پر دوبارہ حملہ کیا، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو مصر کا بادشاہ تھا اس کو اہل شام کی مدد کے لیے آمادہ کیا، اس کو جو ہے وہ اس پر راضی کیا کہ وہ اہل شام کی مدد کرے، اور خود بھی میدان جہاد میں تشریف لے گئے، اور وہاں جو مصری اور شامی فوجیں جو ہے وہ تاتاریوں کے خلاف جو لڑ رہی تھی ان کی حوصلہ افزائی کی، اور خود بھی جو ہے اس میں حصہ لیا، میدان جہاد میں حصہ لیا، اور تاتاریوں کے خلاف جو ہے وہ بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ اس جنگ کے اندر تاتاریوں کو شکست ہوئی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں شجاعت و بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، یعنی کہ ایک تو فوجیں تاتاریوں کے خلاف لڑ رہی تھیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا حوصلہ بڑھایا، ان کو میدان جہاد میں جو ہے وہ آیات اور احادیث سنا کر، اور اسی طرح قرآن و احادیث سے جو جہاد کے جو احکامات ہیں، جو فضائل ہیں، وہ سنا کر ان کا حوصلہ بڑھایا اور ان کی حوصلہ افزائی کی، اور دوسرا یہ کہ خود بھی شرکت کی اور بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ تاریخ میں اس کی مثال
نہیں ملتی، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کو کی چونکہ اہل مصر نے بھی مدد کی تھی تو تاتاریوں کو شکست فاش ہوئی اور ان کو منہ کی کھانا پڑی۔ شرک و بدعت کی تردید کے لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی مساعی، جس طرح انہوں نے جو ہے وہ میدان جہاد میں جو ہے وہ عملی جہاد میں حصہ لیا، اسی طرح جو ہے وہ جو دوسرا میدان جہاد ہے جس میں جو ہے وہ شرک و بدعت کی تردید ہے، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ بڑی کوششیں سر انجام دی ہیں۔ چونکہ وہ ایک پرجوش مبلغ تھے اور جید عالم دین تھے، تو اس وجہ سے ان کی تقریریں اور ان کے بیانات جو ہے وہ لوگوں میں بہت زیادہ مقبول تھے۔ قرآن و سنت کی ترقی اور ترویج کے لیے اور اسی طرح شرک و بدعت کی تردید و توبیخ میں وہ ہمتاً مصروف رہے ہیں، کیونکہ پرجوش مبلغ بھی تھے اور ایک جید عالم بھی تھے، تو جس طرح سے جو ہے وہ جس طرح وہ قلم کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے وہ ترقی و ترویج میں کردار ادا کیا، اسی طرح جو ہے وہ زبان سے بھی بیانات کے ذریعے سے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا، اور اس طرح شرک و بدعت کی تردید، قرآن و سنت کی ترویج جو ہے یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا، اور پوری زندگی ہمتاً اسی میں مصروف رہے ہیں، اور اس پر انہوں نے کتابیں بھی لکھی، اور اس پر جو ہے وہ زبان سے بھی جو ہے وہ لوگوں کو منع کیا، اور جو ہے وہ جہاں کہیں برائی کو دیکھتے تھے تو ہاتھ سے اس کو روکنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اصل مقصد جو ان کی زندگی کا تھا وہ یہ تھا کہ شرک و بدعت کا قلاقمہ کیا جائے، جو مسلمانوں کے اندر، جو اہل اسلام کے اندر شرک و بدعت کا جو ہے وہ رواج پڑ گیا ہے، لوگ شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں اور بدعت میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس وجہ سے اس کا جو ہے وہ قلاقمہ کیا جانا ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں نہر غلوط جو ایک نہر تھی، اس کے کنارے ایک چٹان تھی، اس چٹان کے پاس لوگ جایا کرتے تھے اور اس کے پاس جا کر جو ہے وہ نظر و نیاز چڑھاتے تھے، اس کی زیارت کے لیے جاتے تھے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو پاش کر دیا، اور نظر و نیاز جو وہاں پر ہوتی تھی اس کا سلسلہ پھر بند ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہ عملی اقدام جو ہے وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے سر انجام دیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہودیت و نصرانیت کی تردید بھی کی، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، الصارم المسلول علی شاتم الرسول لکھ کر یہودیت اور نصرانیت کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کی تردید کے اوپر بھی بات کی، اور اس طرح شرک و بدعت کا رد بھی کیا، جیسے کہ نہر غلوط کا بھی ذکر ہوا، شیعہ عقائد کی حقیقت بھی واضح کی، اور صوفیاء پر بھی تنقید کی۔ شیعہ کی جو ان کی تصانیف ہیں، آگے چل کر ہم ذکر کریں گے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اس میں جو ہے وہ شیعت کے جو عقائد ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے تردید کے لیے کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کا تعارف آگے آئے گا۔ تو اس طرح شیعہ عقائد کی بھی انہوں نے حقیقت واضح کی، اور اس طرح صوفیاء کے جو عقائد تھے، جیسے کہ ابن عربی کا وحدت الوجود کا جو عقیدہ تھا، خاص طور پہ اس پر انہوں نے تنقید کی اور اس کے حوالے سے کتابیں بھی لکھی ہیں، اور اس کے مقابلے میں کتاب و سنت اور فقہ اسلامی کی روشنی میں تمام مسائل کو واضح کیا۔ اسی سلسلے میں الفرقان بین الحق والباطل کے نام سے ایک کتاب انہوں نے لکھی، جس میں جو ہے وہ تمام ان فرقوں کی تردید کر کے جو ہے وہ جو اصل حق ہے اس کو واضح کیا ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کا تعارف اور ان کی خدمات کے حوالے سے تفصیل پڑھی ہے۔ ہمارے اگلے سبق کا عنوان ہوگا ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کا دور ابتلاء اور ان کی تصانیف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔